بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انگریزی میں ایک فنامنا یا ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ڈومینوز ایفیکٹ۔ یہ آپ کی اسکرین پر ایک تصویر آپ کو دکھا کر یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ڈومینوز ایفیکٹ، خیر آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی ایک چین ری ایکشن آپ کہہ لیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، کہ جب آپ کوئی فتح حاصل کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد دوسری فتح، تیسری فتح، اور اسی طرح اگر آپ کے حصے میں شکست آنا شروع ہو جائے تو جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی شکست، دوسری شکست، پھر تیسری شکست۔ تو ڈومینوز ایفیکٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مثال میں نے کیوں دی ہے۔ اب آپ نے سن لیا ہوگا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی نقوی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ وہ لمبی کہانی ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان پر کرپشن کے، مس کانڈکٹ کے یعنی بدعملی کے، سفارشوں کے، آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات تھے، اور بالآخر انہوں نے راہ فرار اختیار کی، بجائے اس کے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ایک صدارتی ریفرنس کا ڈٹ کر نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ سرخرو ہوئے، اپنی اہلیہ سمیت وہ کٹہرے میں موجود رہے۔ جج صاحبان، ان کے برادر جج صاحبان نے ان کی اہلیہ پر ایسے سوالات کیے کہ وہ کئی مرتبہ عدالت میں فرط جذبات سے رو دیں۔ تو یہ سارے مناظر ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہیں سے سرخرو ہوئے۔ لیکن مظاہر علی اکبر نقوی، ظاہر ہے ان کے ہاتھ صاف نہیں تھے، وہ اپنے اوپر عائد کیے گئے الزامات کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ مستعفی ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام مراعات ان کو حاصل ہوں گی جو کہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو حاصل ہوتی ہیں، پینشن وغیرہ۔ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں فری ٹیلی فون، فری مطلب ایک مخصوص حد تک پیٹرول، ایک مخصوص حد تک بجلی، گیس فری آپ کو مل جاتی ہے، میڈیکل کی سہولیات مل جاتی ہیں، تاحیات آپ کے پاس ایئرپورٹس پر ایک پروٹوکول آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ سے برطرف کیے جانے والے جج۔ تو ان کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا۔ اور اب بہت سے لوگوں کی جانب سے، سینئر وکلاء کی جانب سے، قانون دانوں کی جانب سے، تجزیہ کاروں کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے اب یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جج جس پر کرپشن کے الزامات ہوں وہ استعفیٰ دے کر باعزت طور پر گھر چلا جائے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، یعنی کرمنل پروسیڈنگز جسے ہم کہتے ہیں، کہ فوجداری کے تحت کوئی تحقیقات نہ ہو، کوئی مقدمہ داری نہ ہو۔ اگر اس نے کرپشن کی ہے تو نیب میں کیس نہ جائے، یا سپریم جوڈیشل کونسل اس کا کیس ختم کر دے کہ جی جج صاحب چلے گئے ہیں، بس اللہ خیر صلاح۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سیاستدان گرفت میں آ سکتے ہیں، کوئی تاجر بزنس مین گرفت میں آ سکتا ہے، یا کوئی سابق وزیر اعظم گرفت میں آ سکتا ہے، کوئی سابق جرنیل، اس کے خلاف نیب میں انکوائری چل سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو سزا ملے نہ ملے، انصاف ہو نہ ہو، لیکن اس طرح اسکاٹ فری جسے کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری اب خبریں گرم ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، در حقیقت یہ ڈومینوز ایفیکٹ شروع ہو چکا ہے، اور اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ مارکیٹ میں یہ خبر گرم ہے کہ 2 مزید جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز بھی دائر کیے جا سکتے ہیں، اور شاید کسی ایک جج کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ 2-3 آڈیوز جو آئی تھیں، جس میں ایک سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی خوش دامن یعنی مدر ان لا یا ساس صاحبہ کی آڈیو تھی،
اور وہ ایک اور خاتون سے بات کر رہی ہیں جو کہ ایک سینئر وکیل قانون دان کی اہلیہ ہیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس میں بھی ایک جج صاحب کا ذکر ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں, اور ایک اور سینئر جج صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ایسی تفصیلات یا الزامات کی فہرست کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو, عوام کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایک یا دو ریفرنسز مزید سپریم جوڈیشل کونسل میں آتے ہیں. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی سینئر جج پر اگر کوئی کرپشن کا, مس کانڈکٹ کا, اس طرح کا بڑا الزام لگ جائے, اور وہ بھی بار کونسلز کی جانب سے, یعنی پاکستان کی بار کونسل ہے, صوبائی بار کونسلز ہیں, جس طرح پنجاب بار کونسل ہے, خیبر پختونخوا بار کونسل ہے, سندھ بار کونسل, بلوچستان بار کونسل, اسلام آباد کا بار کونسل, یعنی 6 بار کونسلز کی جانب سے مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس, اور ایک میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے. تو یہ 6-7 ریفرنسز تھے. اسی طرح کا اگر کوئی بار کونسل کی جانب سے یا کسی اور ادارے کی جانب سے یا کسی وکیل کی جانب سے یا کسی انڈیویجول کی جانب سے بما ثبوت کسی جج کے خلاف ریفرنس کسی بھی جج کے خلاف فائل کر دیا جاتا ہے, تو عام طور پر اس کو وہ کانٹیسٹ کرنے سے پہلے وہ ان کے نام پر حرف آتا ہے تو وہ خود ہی ریزائن کر دیتے ہیں کہ جناب میرے اوپر یہ الزام آ گیا, اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے. لیکن مظاہر علی اکبر نقوی نے جو فیصلہ کیا وہ, اب آپ دیکھیں گزشتہ سال یہ ریفرنسز دائر ہوئے, اس وقت انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ اس پر انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ یا اعلان نہیں کیا, بلکہ تقریباً 20 سے 22 خط لکھے. کچھ کھلے خط تھے, کچھ سپریم جوڈیشل کونسل کو, کبھی سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کی, کبھی کہا کہ سماعت کو روکا جائے, کبھی کہا کہ یہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے, کبھی وہاں پر گرجے برسے سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ان کے خلاف نون لیگ کی حکومت نے اور بار کونسلوں نے سازش کی ہے, بار کونسلیں ملی ہوئی ہیں نون لیگ سے وغیرہ وغیرہ. یہ وقت نہیں تھا جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو عدالت ختم کی تھی جنرل پرویز مشرف والے کیس میں, وہ ظاہر ہے, اور کل وہ فیصلہ بھی آ گیا, جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا باوجود اس کے کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن سمبولکلی یہ بھی ایک شکست تھی مظاہر علی اکبر نقوی کی, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اب مستعفی ہو جائیں. لیکن بات ہو رہی تھی ڈومینوز ایفیکٹ کی. اب آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کم از کم 2 ایسے جج صاحبان ہیں, ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کیا جائے گا کہ وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں مختلف ادوار میں, اور ثبوت ظاہر ہے ثبوت کے ساتھ درخواست پر اگر آپ درخواست کے ساتھ ثبوت منسلک نہیں کریں گے تو پھر درخواست گزار کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہو سکتی ہے. اسی طرح اب کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں تطہیر کا وہ عمل شروع ہو چکا ہے جس کی لوگوں کو توقع تھی کہ کچھ انتہائی جونیئر موسٹ جو جج صاحبان ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں عمر عطا بندیال کے دور میں, اور شاید ان کو بھی واپس ان کے ہائی کورٹس میں بھیجا جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ایس پی رینک کے بندے کو ڈی ایس پی بنا دیا جائے, تو پھر اخلاقی طور پر ان کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے یا ہو جائیں ممکن ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد ویسے تو مقررہ جو ہے وہ 17 ہے, لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں 14 ججز ہیں اور 3 کی اسامیاں خالی ہیں یا 3 کی گنجائش ہے. تو اب ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ اگر سینئر موسٹ ججز کو لگاتے ہیں تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سینئر موسٹ ہیں, دیگر یہ بلوچستان کے سینئر موسٹ ہیں, جو نعیم اختر افغان وہ آ جائیں گے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سینئر موسٹ ہیں جو کہ عامر فاروق, جسٹس عامر فاروق. تو یہ 3 جج صاحبان اگر آ جائیں گے تو سپریم کورٹ کی سٹرینتھ بھی 17 ہو جائے گی. اور پھر اگر وہ دیکھا جائے تو پھر اس میں وہ جو ثاقب نثار گروپ, آصف سعید کھوسا گروپ اور عمر عطا بندیال گروپ جو ہے وہ کافی زیادہ
مائنارٹی یا اقلیت میں چلا جائے گا، 3-4 ججز رہ جائیں گے، اور باقی جتنے بھی جج صاحبان ہیں 13 یا 14 وہ میرٹ والے ہوں گے، جن کو کہتا ہے آئین پرست، دستور پرست ججز ہوں گے، بجائے اس کے کہ کسی کو ٹرک کہا جائے، کسی کی ساس کا تانا دیا جائے، کسی کی بیگم کا تانا دیا جائے، کسی کو ذاتی پسند ناپسند۔ آپ کو وہ آڈیوز وغیرہ یاد ہوں گی جس میں کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں وہ فلاں منیب نے تو ایک مجھے وہ زبان والی میسج کیا، اور ایک نے اسی آڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب کم بخت مارشل لا نہیں لگاتے۔ پھر ایک اور آڈیو جو ہمارے دوست قیوم صدیقی کے ساتھ بات کرتے ہوئے لیک ہوئی، جس میں کہا گیا کہ جناب دیکھیے گا کل یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا، پرسوں وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا عمران خان کے حق میں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو پہلے تو باہر سے مینیج کیا جاتا رہا، پھر اندر سے سپریم کورٹ اس طرح کے اسے کہتے ہیں نا کہ فیوریبل جو ہے موزوں حالات پیدا کرتی رہی مختلف سیاستدانوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، اور بوقت ضرورت پڑنے پر آئین کو ری رائٹ بھی کیا جاتا رہا۔ اور عین ممکن ہے کہ کل کو کوئی شخص، کوئی بار کونسل، کوئی بار ایک پیٹیشن لے کر عدالت میں آ جائے کہ جناب سابق دور میں ایک 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ نے آئین کی دفعہ 63A کو جو ہے وہ ری رائٹ کیا ہے، تو اس کو انڈو کیا جائے، تو پھر 7 رکنی بینچ بیٹھ جائے گا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کو بھی انڈو کر دیا جائے گا، اور جو جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے تو یقیناً پھر اخلاقی طور پر یا تو ان کو مستعفی ہونا پڑے گا، یا پھر کوئی شخص ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہ بطور سپریم کورٹ کے جج انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، آئین کی تشریح کرنے کے بجائے آئین کو دوبارہ تحریر کر دیا ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا تطہیر کا یہ عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور ڈومینوز ایفیکٹ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔